السلام علیکم، منیر احمد بات کر رہی ہوں، PRC کی فاؤنڈر۔ اکثر لوگوں کے لیے دوسروں سے مدد مانگنا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ اس کی بہت وجوہات ہو سکتی ہیں۔ مدد مانگنا خودداری کے خلاف سمجھا جاتا ہے، مدد مانگنا کمزوری کی علامت سمجھا جاتا ہے، مدد مانگنے والے کو کمتر سمجھا جاتا ہے، کسی کے احسان کا بوجھ لینے سے ڈر لگتا ہے، کسی کو تکلیف دینے کا اندیشہ بھی مدد مانگنے سے روکتا ہے۔ یہ ڈر بھی ہوتا ہے کہ مدد کرنے والا اس مدد کے بدلے میں کوئی ایسا مطالبہ نہ کر بیٹھے جس کو پورا کرنا ہمارے لیے ممکن نہ ہو۔ دوسروں سے مدد مانگنے سے انسان کے خود مختار اور خود کفیل ہونے کے احساس کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ کچھ لوگ اجنبی لوگوں سے بات کرتے ہوئے کتراتے ہیں، اس وجہ سے بھی وہ مدد مانگنے سے گریز کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم واقعی میں مکمل طور پر خود مختار ہیں؟ کیا ہم 100% خود کفیل ہیں؟ اگر ہم غور کریں تو ہم صبح سے شام تک بالواسطہ یا بلا واسطہ طور پر دوسروں کی مدد کے محتاج ہیں۔ چاہے ہم حاصل کرنے والی مدد کا معاوضہ بھی ادا کر رہے ہوں، ہم مدد ضرور حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ جو لوگ دوسروں کی مدد حاصل کرنے سے کتراتے ہیں، ان کے لیے عموماً دوسروں کی مدد کرنا مشکل کام ہوتا ہے، یا اگر وہ دوسروں کی مدد کرتے ہیں تو وہ جانے یا انجانے میں خود کو برتر اور دوسروں کو کمتر سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ دوسروں کی مدد کرنے سے یقیناً خوشی ہوتی ہے، لیکن اگر آپ اپنے آپ کو صرف اس لیے ویلیو دیتے ہیں کہ آپ دوسروں کی مدد کرتے ہیں تو یقیناً مدد مانگنا آپ کے لیے مشکل ہوگا، یعنی مدد دینے سے آپ کی قدر و قیمت میں اضافہ ہوتا ہے اور مدد مانگنے سے کمی۔ ذرا سوچیں، اس طرح کی سوچ چاہے ارادی ہو یا غیر ارادی، یہ بتاتی ہے کہ مدد لینے والا مدد دینے والے سے کمتر ہے۔ اسی لیے اکثر ہم ایسے لوگوں کو جن کی ہم مدد کرتے ہیں بیچارہ سمجھتے ہیں اور خود اس بیچارگی سے بچنے کے لیے مدد مانگنے سے گریز کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مدد دینے والا اور مدد کرنے والا دونوں برابر ہیں۔ نہ مدد کرنا برتری کی علامت ہے، نہ مدد لینا کمزوری کی علامت۔ عموماً لوگ دوسروں کی مدد کرنا چاہتے ہیں اور مدد کر کے خوش ہوتے ہیں۔ اس سے ان میں ایک سینس آف اچیومنٹ پیدا ہوتا ہے۔ تو پھر ہم لوگوں کو کیوں اس خوشی سے محروم کریں جو دوسروں کی مدد کر کے حاصل ہوتی ہے؟ مدد مانگنے کے لیے ہمت کی ضرورت ہوتی ہے، تاکہ اگر سامنے والا مدد کرنے سے انکار کر دے تو ہم اس کو خوش دلی سے قبول کر سکیں اور خجالت نہ محسوس کریں۔ یہ بھی بہت ضروری ہے کہ اگر کوئی آپ سے مدد مانگے اور آپ کے لیے کسی بھی وجہ سے مدد کرنا ممکن نہ ہو تو آپ شرمندگی اور خوف کے بغیر منع کر سکیں۔ ایک دوسرے کی مدد کرنے سے عموماً رشتوں میں بہتری آتی ہے۔ رشتوں میں بہتری جذباتی صحت کو بہتر کرتی ہے۔ جس طرح تحفے تحائف دینا ایک دوسرے کو قریب کرتا ہے، اسی طرح مدد کرنا بھی لوگوں کو قریب لاتا ہے۔ تو آئیے آج ہم اپنی سوچ کو بدل لیں۔ مدد مانگنے میں کوئی آر نہیں اگر وہ ایک حد تک ہو اور دوسروں پر بوجھ نہ بنے۔ نہ مدد مانگنے والا کمتر ہے، نہ بیچارہ، نہ کمزور۔ وہ صرف ایک انسان ہے جس کو دوسرے انسان کی ضرورت ہے۔ مدد مانگنے سے نہ خودداری میں کوئی خلل پڑتا ہے، نہ اس سے آپ کی روب یا اثر و رسوخ میں کمی آتی ہے۔ اگر آپ صرف ضرورت کے تحت مدد مانگتے ہیں تو آپ دوسروں کو تکلیف نہیں دے رہے ہوتے، بلکہ ان کو کچھ مفید کام کرنے کا موقع دے رہے ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ کو یہ ڈر ہے کہ محسن آپ کا ناجائز فائدہ اٹھائے گا تو آپ کو رشتوں میں حد بندی کرنا سیکھنا ہوگا۔ تو چلیں ہم ایک دوسرے کی مدد کر کے اس زندگی کو خوبصورت بناتے ہیں۔